ہماری معاملہ فہم حکومت ایک تیر سے دو شکار کیسے کرتی ہے؟ تبصرہ کریں گے ہمارے پرائم منسٹر۔ عمر ایوب کے ہاتھ سے پرماننٹ سیٹ نکل جائے گی، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو اس بات میں فائدہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے صرف 7 سال قید پہ اتفاق کیا، 5 لاکھ جرمانے پہ اتفاق کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس پہ خوب شور مچایا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جیو نیوز کی طرح جیو انٹرٹینمنٹ میں بھی ان کا سچ سینسر ہو گیا۔ السلام علیکم۔ جانے کیا کیا فساد ہو جائے، آئینہ سوچ گر دکھانے لگے۔ میں اپنا یہ شعر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں، خاص طور پر ان کے قائدین، تمام اداروں، خاص طور پر ان کے سربراہوں کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر جو ہر درد دل رکھنے والے شخص کا دل دہلا دے گی، اسے رلا دے گی۔ غزہ میں 12 گھنٹے کے دوران متعدد مقامات پر اسرائیلی فضائی حملوں سے 33 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، تبصرہ کریں گے ہمارے پرائم منسٹر۔ سنیے۔ Peace has been achieved. Efforts led by President Trump. Mr. President, I would like to salute you. Mr. President, I would like to salute you. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری معاملہ فہم حکومت ایک تیر سے دو شکار کیسے کرتی ہے۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تھے، انہیں ڈی سیٹ کیا گیا تو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہو گئی۔ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کر دیا، اور یہ نامینیشن اسپیکر کو بھجوا دی گئی، لیکن اسپیکر صاحب اس کو روک کے بیٹھ گئے اور پلی کیا لیتے ہیں کہ عمر ایوب کیونکہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی کہ عمر ایوب ٹھیک ہیں، عمر ڈی سیٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تب تک میں اپوزیشن لیڈر نامینیٹ نہیں کروں گا، اور تب تک اپوزیشن لیڈر کی یہ سیٹ خالی رہے گی۔ یہ تو ہو گیا ایک تیر اور ایک شکار۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت اسی تیر سے دوسرا شکار کیسے کرے گی۔ عمر ایوب کے حلقے میں 23 نومبر کو الیکشن ہو رہا ہے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی یہ سیٹ جیت جائے گا، عمر ایوب کے ہاتھ سے پرماننٹ سیٹ نکل جائے گی، پھر بے وقت ہے، عدالت جو بھی فیصلہ دے اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ عدالتوں کو بھی ایسے موقع پہ چاہیے کہ فیصلے ذرا جلدی دیا کریں، مطلب بندے کی جان نکلنے کے بعد فیصلہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن فائدہ اٹھانے کا جو ہنر ہماری حکومت کو آتا ہے نا، وہ اور کسی کو شاید ہی آتا ہو۔ ایک طرف فائدہ اس بات میں ہے کہ عمر ایوب کو فارغ کر دیا جائے، الیکشن کرا دیا جائے، اس وجہ سے الیکشن ہونے دیے جا رہے ہیں، انتظار ہی نہیں کیا جا رہا کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی۔ دوسری طرف اسمبلی میں فائدہ اس بات پر ہے کہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے، کیونکہ حکومت وقت ضائع کرنا چاہتی ہے، کیونکہ حکومت فوری طور پہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامینیٹ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس میں اس کا فائدہ ہے۔ مطلب ایک جگہ فائدہ ہے اسپیکر صاحب کو، تو وہ یہ پلی لے رہے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ آئے گا تو پھر میں نامینیٹ کروں گا، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو اس بات میں فائدہ نظر آ رہا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کریں اور عمر ایوب کو فارغ کریں، تو وہ فوراً الیکشن کرا رہی ہے، اس کو فکر ہی نہیں عدالت کی۔ ویسے الیکشن کمیشن کو تو عدالت کی کبھی فکر رہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نظام، ہماری حکومت، ہماری پارلیمنٹ، ہمارے اسپیکر، ہمارے الیکشن کمشنر، ہمارے الیکشن کمیشن کا دوگلاپن۔ مجھے ایک ٹرک مار کا شعر یاد آ گیا ہے، ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں اس کو محرم پڑھ رہے ہیں، اور جو ہمارے اسپیکر ہیں وہ مجرم پڑھ رہے ہیں، ایک ہی لفظ ہے۔ اور اب ہم آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں، ہماری وزیر اطلاعات عظمہ بخاری جی کی لاٹری نکل آئی ہے، اور وہ بہت خوش ہیں۔ ہم آپ کو بھی دکھائیں گے ان کی ساری خوشیاں، لیکن اس سے پہلے ہم عظمہ بخاری جی سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جو آپ اتنی خوش ہو رہی ہیں، جو آپ اس طرح یہ بیان کر رہی ہیں ساری باتیں، کیا اس میں زیب داستان بھی شامل ہے؟ اگر تو اس میں زیب داستان بھی شامل ہے کچھ نہ کچھ، تو پھر آپ کو سلام۔ لیکن اگر آپ جینونلی اتنا خوش ہیں، جینونلی اتنا لہک لہک کے بول رہی ہیں، تو پھر آپ کو ڈبل سلام۔ یہ جس پروجیکٹ کے تحت یہ اکٹھے کر کے شرپسند بنائے گئے تھے نا، اس کا علاج ریاست نے ڈھونڈ لیا۔ گیس وٹ؟ کیا اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی رائٹ ایکٹ جو ہے وہ اس میں ترمیم منظور کر لی ہے پنجاب حکومت نے، جس کے اندر پولیس کے اوپر حملہ یا اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی مزاحمت کرنے پر، جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، مطلب یہ جو سارے انقلابی لندن امریکہ میں بیٹھے ہیں، یہ کسی پولیس والے کی طرف گھور کے دیکھیں، پولیس والے کی گریبان پہ ہاتھ ڈالیں نا، جیسے یہاں بہت شوق ہے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کا، اور وہ بیچارے نامراد یوٹیوبر کبھی وہ پاکستانیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، کبھی وہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ تانے کوسنے دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے تمہارا کچھ نہ رہے، تم باہر نہیں نکلتے۔ کیوں نکلیں گے بھائی لوگ؟
اپنے بچوں کو جو ہے وہ فساد میں جھونکنے کے لیے کوئی کیوں نکلے گا؟ پاکستان کے بچے جو ہیں ان کو آگے بڑھنا ہے. تو 7 سال کی بھائی جان قید ہے, اور اگر جتھوں میں شامل ہو کے کوئی جتھا گیری کرنے کی کوشش کی تو سرجن پھر جرمانہ بھی 5 لاکھ ہے اس کے علاوہ. تو اب جو ہے نا جاگتے رہنا تو ساڑھے تے نہیں رہنا, صاف بتا دیا میں نے آپ کو. دیکھیں آپ نے خوشیاں, میں عظمہ بخاری جی کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا, بس ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صرف 7 سال قید پہ اکتفا کیا, 5 لاکھ جرمانے پہ اکتفا کیا. وہ چاہتی تو 7 یا 70 لاکھ یا 7 کروڑ بھی کہہ سکتی تھیں, 5 سال کی جگہ 50 سال یا 5 جنم بھی کہہ سکتی تھیں, ہم کیا کر لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس پولیس سے اپنی پولیس کو کمپیئر کیا ہے وہ صرف 10% لوگ وہاں ایسے ہیں جو کرپٹ ہیں, 90% پولیس وہاں کی بہت اچھی ہے. ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے, ہمارے ہاں صرف 10% لوگ اچھے ہیں اور 90% لوگ وہ ہیں. اور آخر میں آپ نے کہا ہے جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا, تو میں آپ کا یہ پروگرام مریم نواز جی تک ضرور پہنچاؤں گا. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ائمہ کرام کے لیے 10,000 روپے کا وظیفہ مقرر فرمایا. مولانا فضل الرحمان نے اس پہ خوب شور مچایا, بلکہ کچھ نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے. مسلم لیگ نون کچھ تو عقل سے کام لے گی. آج انہیں ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں جی. یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کی دھمکی کے بعد مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف سے مشورہ کیا اور یہ رقم 10,000 سے بڑھا کے 25,000 کر دی. لیکن اب یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ اس میں اینٹی ہیٹ سپیچ اور اینٹی ریاست بیانیے کے حوالے سے کچھ شرائط شامل کر دی گئی ہیں. اینٹی ریاست بیانیہ تو کہنے کی حد تک ہے, مطلب ہے کہ اینٹی حکومت بیانیہ کوئی نہیں دے سکے گا, اس میں یہ اب شرط ڈال دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ جو پہلی دفعہ یہ حرکت کرے گا, جو اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی حکومت بیانیہ دے گا, اس کو وارننگ دی جائے گی. اگلی دفعہ یہ حرکت ہوگی تو 3 مہینے کے لیے وظیفہ 15,000 کر دیا جائے گا 25,000 سے. اس کے بعد بھی یہ حرکت ہوگی تو 3 مہینے کے لیے وظیفہ معطل کر دیا جائے گا, اور چوتھی بار اگر ایسا ہوا تو یہ وظیفہ ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا. تو میں مولانا فضل الرحمان اور اپنے باقی علماء کرام سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ کیا 25,000 روپے قبول کریں گے؟ کیونکہ یہ تو بات صاف ہے, اگر ایسا کچھ ہے تو یہ محنتانہ نہیں ہے, یہ آپ کی زبان بندی کی قیمت ہے. کیا آپ اپنی زبان بندی کی قیمت لیں گے؟ شاہ زیب خانزادہ آج کل کینیڈا کے واقعے کی وجہ سے لائم لائٹ میں ہیں. کوئی ان کی مخالفت کر رہا ہے اور کوئی ان کی حمایت کر رہا ہے. تو میں اب آپ کو ایک ایسا کلپ دکھاتا ہوں جسے دیکھ کر جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے, اور جو مخالف ہیں وہ ان کی حمایت کرنے لگیں گے. دیکھیے ذرا کلپ. یور آنر, میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گی کہ میری کلائنٹ مس سحر ایک با کردار خاتون ہے, اور اگر فاضل وکیل کو ابھی بھی اعتراض ہے تو ان کی مزید تسلی کے لیے میں چاہوں گی کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ سامنے رکھا جائے, جو اس ملک کے چیف جسٹس ہوتے اگر 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے ان کا راستہ نہ روکا جاتا. اب آپ پوچھیں گے کہ اس میں شاہ زیب خانزادہ کہاں ہیں؟ تو یہ ڈرامہ ہے, اس ڈرامے کا نام ہے کیس نمبر 9, اور یہ شاہ زیب خانزادہ کا لکھا ہوا ہے. جیو انٹرٹینمنٹ سے چل رہا ہے. جو سچ شاہ زیب خانزادہ جیو نیوز پر نہیں بول سکے وہ جا کے انہوں نے ایز اے رائٹر جیو انٹرٹینمنٹ پہ بولا. لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جیو نیوز کی طرح جیو انٹرٹینمنٹ پہ بھی ان کا سچ سینسر ہو گیا, نہیں چل سکا. بہرحال ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں, انہوں نے کم از کم وہ لکھا تو جسے وہ سچ سمجھتے ہیں. ٹاک از لائیو, لائک شیئر سبسکرائب کیجئے, کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.